یاسین شریف کی 35 آیات کا خلاصہ اور ان کی تفصیل پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو ہے آگے کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور غور کریں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اکثر جوڑوں کو پیدا فرمایا، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، ہر چیز میں سسٹم ہے۔ جو بھی ذی نفس ہیں سانس لینے والے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے مذکر مؤنث کا معاملہ رکھا ہے۔ چنانچہ 17ویں پارے کی آیت کریمہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماں کے شکم میں بچہ، چاہے ماں انسان کی ماں ہو، چاہے ماں جانوروں کی ماں ہو، چاہے جیسی ماں ہو، جس بچے کی ولادت مادے سے ہوتی ہے، تو جب 120 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مولا یہ بتا کہ یہ مذکر ہوگا بچہ یا مؤنث ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مذکر مطلب میل، مذکر ہوگا، مرد ہوگا، تو اس کے اندر فرشتہ مرد کی نشانیاں لگا دیتا ہے، یہ مرد کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ بچہ مرد نہیں مادہ کی شکل میں پیدا کیا جائے گا تو فرشتہ جو ہے مادے کی نشانیاں، مؤنث کی نشانیاں لگا دیتا ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت اور حیران کر دینے والی تخلیق کی نشانی کہ وہی انسان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے مرد بنا دیتا ہے، اور اسی انسان کے بچے کو جب چاہتا ہے عورت کی نشانیاں عطا فرما کے پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم قدرت کا حامل ہے تو وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ورنہ عرب کے باشندوں کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ وہ لوگ، ان میں سے قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معذاللہ، اور وہ لوگ کیا پیش کرتے دلیل کہ جیسے بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے اور بچوں کو باہر نکلنے کا حکم ہوتا ہے، تو انسان باہر گھومتا رہتا ہے اور فرشتے پردے میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کی بیٹیاں معذاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے لیے مذکر لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے بچیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، رب فرماتے تو بہت خطرناک بٹوارا کر رہے ہو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام جسم و جسمانیات اور بچے، ماں باپ، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان، اللہ پاک ہے۔ زور سے بولو یار سبحان۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کہا کن چیزوں سے پاک ہے؟ کہا ہمارے کپڑے میں گندگی لگ جائے تو بولے گڑبڑ ہے، یہ ناپاک ہے۔ کیوں؟ ناپاک کا مطلب عیب دار ہو گیا، جو عیب دار ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان پاک ہے، مطلب یہاں تو کلیئر ہو گئی بات کہ اللہ پاک ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کن چیزوں سے؟ عیبوں سے، خامیوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب آپ کہیں انسان کا بدن یہ تو عیب نہیں لگتا بظاہر، تو ہم کہیں گے یہ بھی عیب ہے۔ دیکھو نا، جب تک روح انسان کے بدن میں رہتی ہے، ایمان والا تب تک قید رہتی ہے، تب تک دنیا میں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بدن سے روح نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ تو بدن عیب ہے کہ اب آپ بتائیے عیب ہے کہ اچھائی ہے؟ ارے بولیے نا، ہاں ڈر رہے لوگ کیا نہیں یہ کیا عیب ہے؟ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ بدن سے پاک ہے۔ اللہ بدن سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب اللہ بدن سے پاک ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عیبوں سے پاک ہے۔
خامیوں سے پاک ہے، تو بدن جو ہے نا جب تک ہے تب تک ہے، ورنہ روح تو ایک دم اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سیر عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے، بولے حضرت بہت سارا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے جنت میں ہوتی، لیکن کبھی کبھی دماغ میں انسان کے بیٹھا رہتا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، اس کی روح بہت پریشان کرتی ہے۔ خاص طور سے کوئی اگر پھانسی لگا لے تو بولے اس کی روح بھٹک رہی ہے نا، کوئی جل جائے تو بولے بہت بھٹک رہی ہے، ہم کو دوڑا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ نہیں، روح کبھی نہیں پریشان کرتی، چاہے ایمان والے کی روح چاہے بے ایمان کی روح۔ ایمان والے کی روح تو جنت میں ہے، ایمان والے کی روح آب زمزم میں ہے، ایمان والے کی روح اعلیٰ علیین میں ہے۔ جو جنت میں جائے دنیا میں آئے گی، جنت کے مزے ہیں وہاں پہ، کون واپس آئے گا؟ کیوں پریشان کریں گے؟ اور کافر کی روح اتنا گناہ کر کے گیا نالائق، ایمان تو لایا نہیں، اس کی ٹھکائی ہو رہی ہے، مرگت میں پھنسی ہوئی ہے، سجین میں پھنسی ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا وہاں سزائیں ہو رہی ہیں، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ وہ خود سزا میں ہے۔ پھر آپ کہیں گے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، پریشان کرتے ہی معاملہ، تو ہم کہیں گے سنو، پہلے انسان کے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس کو ملہم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملہم، بھلائی کا مشورہ دیتا ہے فرشتہ۔ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد اور قرین کہا جاتا ہے، وہ برائی کا مشورہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال ایک بات زبردست کیا، سوال وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو پیدا ہوئے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوئے؟ فرشتہ بھی پیدا ہوا، شیطان بھی پیدا ہوا۔ حضور کیا فرماتے؟ نعم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ وَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ شیطان مجھ پر اسلام لا چکا ہے، لہٰذا وہ مجھے بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو اب معلوم ہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہمزاد ہے وہ، ہم مانے ساتھی، ذات مانے پیدائش، پیدائش کا ساتھی ہے وہ۔ تو آدمی کی روح اگر ایمان والا ہے تو جنت میں جہاں رب نے چاہا وہاں پہ ہے، کافر کی روح جو اپنے سزاؤں میں مبتلا ہے، پریشان کرنے والا یہ ہمزاد ہے، یہ ہمزاد پریشان کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ کون پریشان کرتا ہے؟ یہ ہمزاد پریشان کرتا ہے اور بدنام کرتا ہے کہ فلاں انسان آ گیا فلاں، اور ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پاک ہے، وہ اللہ جس نے تمام جوڑوں کو پیدا فرمایا، تمام جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ جی سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ اللہ جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا۔ یا میرے مولا، تمام جوڑے ہم تو خالی ابھی انسان میں سمجھتے تھے جوڑے، جانور میں سمجھتے تھے جوڑے، اور کہاں کہاں جوڑے۔ رب فرماتا ہے جوڑے ضروری نہیں ہیں کہ انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، اللہ تعالیٰ نے درختوں میں بھی جوڑ پیدا فرمایا۔ دیکھنا آپ، کچھ ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس میں پھل آتا ہے، پھول آتا ہے، لیکن کچھ درختوں میں نہیں آتا۔ وہی نیم کا جھاڑ ہے، پھل پھول دے رہا ہے، دوسرا نہیں دیتا۔ کہا جس میں پھل پھول ہے وہ کون ہے؟ کہا مادہ ہے، اور جس میں پھل پھول نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کہا مذکر ہے، نر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درختوں میں بھی جوڑا عطا فرمایا، جوڑا اللہ نے اس میں بھی رکھ دیا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی فرماتا ہے مما تنبت الارض، وہ جوڑا ان میں سے ہو جنہیں زمین اگاتی ہے۔ زمین اگاتی ہے تو زمین جنہیں اگاتی ہے تو وہ درخت ہے، گھاس پھوس ہے، سبزی بھاجی ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے انہیں اگاتا ہے، اللہ اگاتا ہے، تو ان میں بھی اللہ نے جوڑا رکھ دیا۔ اب ایک اعتراض کریں گے، یہ اعتراض غیر کی طرف سے، غیر سے مراد ٹوپی والا ہی، لیکن وہ غیر جو سرکار کی عظمت کو نہ پہچان سکتا، اللہ اسے بھی عظمت رسالت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ میں اہل مدینے کا ماحول کیا تھا کہ وہ لوگ کھجوروں میں بھی مذکر مؤنث کا معاملہ تھا، تو وہ لوگ گابھا دیتے تھے، مطلب اس کے پتے کاٹ کے اس کے پتے میں لگا دیتے، آپس میں ملا دیا گیا، اس طریقے سے ملاپ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کرو، اس کو ہٹاؤ،
لوگوں نے عرض کیا سرکار اگر ہم اس کو کر دیں ہٹا دیں گے تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ پھل کم آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پھلوں میں زیادتی دینا کمی دینا اللہ کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام نے ہٹا دیا، اور اتفاق ایسا خدا کی طرف سے آزمائش، اگلے سال پھل کم آئے، پھل کم آئے، لوگ پہنچ گیا سرکار کی بارگاہ میں، کہا ایسا ایسا معاملہ، تو حضور نے فرمایا یہ میرا مشورہ تھا جو میں نے تم کو دیا۔ تو لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ دیکھو حضور کو معلوم نہیں تھا، ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، مصطفیٰ کو تو معلوم ہی تھا، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں پھلوں کی زیادتی بھی اللہ کی طرف سے، کمی بھی اللہ کی طرف سے۔ حضور نے تو نشان نہیں فرما دی، ورنہ عمر جو آقا کے خلیفہ ہے خالی دریائے نیل کو خط بھیج دیں، دریائے نیل کو خط بھیج دیں، جوان بچی کے بلیدان اس کی قربانی کا معاملہ ختم ہو جائے، پانی ختم ہونے لگے، لیکن دریائے نیل کو عمر خط بھیجے تو اللہ تعالیٰ دریائے نیل میں شاندار پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب عمر کا یہ مقام ہے تو عمر کو مقام دینے والے تو میرے مصطفیٰ ہی ہیں نا، تو خالی سمجھانے کے لیے تھا، لہذا اعتراض کرنا سوائے بے وقوفی کی اور کوئی چیز نہیں۔ اچھا ایک چیز ابھی اور چل پڑی ہے، ابھی دعا قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں نا، ارے بولیے پڑھ رہے ہیں نا کچھ لوگ، قنوت نازلہ پڑھیں، اچھی بات ہے بھائی، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ساری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہی قوم ہے جو قنوت نازلہ پڑھ رہی ہے، یہ وہی قوم ہے جو مسجد اقصیٰ کے لیے اب لب گشا ہوئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ ہر معاملے میں احتجاج کر لیا، آقا کی شان میں گستاخیاں ہوئی، میدان میں نہیں آ پائی۔ یہ وہی قوم ہے جو دعائے قنوت پڑھ رہی ہے، قنوت نازلہ پڑھ رہی فجر میں۔ تو اس پہ یہ اعتراض ہے، لوگ کیا دلیل پیش کرتے، دیکھو اتنی بڑی وبا پھیلی ہے، زبردست وبا ہے، معلوم نہیں وبا ہے کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، موت کا بازار گرم ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، وبا پھیلی ہے نہیں پھیلی وہ اللہ ہی بہتر جانے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو کہا یہ وبا پھیلی ہے لہٰذا دعائے قنوت پڑھیں، ہم کہیں گے کون سی وبا پہ حضور نے دعا قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم دیا کیا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں، نہیں معاملہ کیا تھا، قبیلے ریل ذکوان عصیہ، یہ 3 قبیلے کے لوگ جمع ہو کر کے حضور کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، لہٰذا تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اقرا کو روانہ کیا تھا۔ اقرا قرآن کا پڑھنے والا بھی، قرآن کا سمجھنے والا بھی، قرآن کا سمجھانے والا، جو ماہر قرآن ہوتا ہے اس کو اقرا کہا جاتا۔ 70 لوگوں کو روانہ کیا، اور ان نالائقوں نے وہاں پہنچنے کے بعد دغا دے دیا، ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں دعائے قنوت پڑھتے رہے، 1 مہینے کے بعد حضور نے بند کر دیا۔ تو پھر یہاں پہ اعتراض کیا کرتے ہیں، حضور کو نہیں معلوم تھا، کیوں روانہ کر دیا؟ 70 لوگ شہید کر دیے گئے، اگر معلوم ہوتا تو نہیں بھیجتے۔ ہم کہتے ہیں پاگلو، یہ تبلیغ اور دعوت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے روانہ کیا کہ کبھی کبھی دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ دیتے ہوئے جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑتی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود پیش فرمائی ہے۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، حضرت یحییٰ کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، حضرت ارمیہ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، حضرت شعیہ کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن ان کی قوموں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ نبیوں کو بھیجا ہے، شہید کر دیں گے یہ لوگ؟ بالکل سیم وہی اعتراض آئے گا یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر رسوائی اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، تو نبیوں کو ناحق قتل کر دیا تو ذلت و رسوائی آئی، اللہ نے مسلط کر دی۔ ان لوگوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، تو مصطفیٰ نے 1 ہفتے لعنت بھیج کر کے ذلت و رسوائی مسلط کی۔ یہ تو عظمت تبلیغ اور دعوت سمجھانے کے لیے تھا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے مما تنبت الارض، ان میں سے جسے اللہ تعالیٰ جسے زمین اگاتی ہے، یا اللہ تو اگاتا ہے کہ زمین اگاتی ہے؟ یا اللہ تو اگاتا ہے کہ زمین اگاتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی اگاتا ہے۔ اور اب یہی حکم دیتا ہے، ذہن دیتا ہے کہ کبھی ڈائریکٹ اگاتا ہوں، کبھی کسی کے ذریعے سے اگاتا ہوں، بچوں کو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کرتا ہوں، یہ عادت ہے میری،
اور جب قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیتا ہوں. ہمارے نا یہ اللہ کی قدرت ہے. تو درختوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے، یہ اس کی قدرت، یہ عادت ہے. اگر اللہ چاہے تو ڈائریکٹ اگا دے. آگ میں کبھی کوئی درخت اگتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ آگ میں پودا اگ رہا ہے؟ لیکن ایک پودا ہے جو جہنم کی آگ میں اگتا ہے، اس پودے کا نام ہے زقوم. زقوم من شجرۃ زقوم قرآن میں آیا. وہ آگ میں اگتا ہے اور جہنمیوں کو وہی درخت سے کھانے کے لیے دیا جائے گا. جہنمی اسی طرف سے کھائیں گے. بہرحال وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اے انسان خود تمہارے اندر سے جوڑے پیدا ہوئے. اللہ نے جوڑے پیدا فرمائے. لوگ گھبراتے رہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جوڑے کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں شادی بھی ہوتی ہے، بڑی نرالے انداز میں ہوتی ہے. ابھی ایک بار موسم چل پڑے، عورتیں دیکھنے جاتی ہیں، اور جب وہ دیکھنے جاتے ہیں بڑا نرالا انداز رہتا ہے ان کے دیکھنے. اچھی نہیں ہے، منہ میں وہ دکھالی والی. منہ پہ کیوں بولنا یار؟ اپنے چہرے کو بھی دیکھو نا کیسے ہو. کیوں بولنا ہے کسی کی بیٹی کو بولنا خراب ہے، اچھی ہے، یہ ہے. نہیں پسند ہے کوئی بات نہیں، ہم کو نہیں جم پا رہا، مسئلہ ختم. لیکن منہ پہ بول کر کے چلے آنا، دل توڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں میں، درود پاک پڑھو سناؤں میں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی جانتے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ چیچک کے دانے تھے. ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہتے، پاؤں میں چپلیں نہیں رہتی تھی، گھر تو تھا ہی نہیں. مسجد نبی میں سویا کرتے. کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں بات کرتا تھا. ان کا معاملہ کیا تھا؟ خالی حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور ہی سے اکیلے بات کرتے. ارے جس سے سرکار بات کرے، دنیا کرے نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام. سرکار بات کرے، مسئلہ ختم ہے نا. تو ایک دن ان کی زبان سے نکلتا ہے، اور کیا کرتے تمہارے؟ درخت سے لکڑی کاٹ کے لاتے، 2-4 دن کاٹ کے لاتے، جنگل سے بیچتے، وہی کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا. اور جب نہیں رہتا تو ٹینشن نہیں لیتے، حضور کے پاس چلے جاتے، آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ سے کھانا عطا فرما دیا. تو بڑے مست تھے. لیکن ایک دن اچانک ان کے دل میں بات آ گئی. حضور سے عرض کرتے، سرکار میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے. اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے. صحابی نے کہا میری شادی ہو جائے، میری خواہش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو انتظام ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ شادی ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا. کیونکہ مصطفیٰ کی نظریں بہت دیکھتی ہیں، بہت دیکھتی ہیں، اتنا دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، کوئی نہیں دیکھ پاتا. موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ لیا تھا. خالی معلوم 40 میل دور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے تو اس کے قدم کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں. ارے زور سے یار، اللہ کی تجلی کو دیکھا تو ان کی آنکھ کی روشنی کا یہ عالم. اور میرے مصطفیٰ نے تو جاگتے ہوئے اللہ کا جلوہ دیکھا، اللہ کا جلوہ دیکھا. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو حضور نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں انصاری صحابی آئے. آنے کے بعد استقار بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی کا انتظام کرنا ہے، دعا فرما دیں کہ کچھ معاملہ ہو جائے. آقا مسکرانے لگے، سبحان اللہ، مسکرانے لگے. ان کو روانہ کیا، بلایا خبیب بن عدی کو، کہا جاؤ اس گھر میں اور جا کر کے رشتے کا پیغام دو، شادی کا پیغام دو. انہوں نے کہا میں جاؤں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں، چپل بھی نہیں، چہرہ بھی عجیب ہے ایک دم، اور ایسی صورت میں جاؤں گا کیا وہ میرا قبول کریں گے پیغام؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کو جانے میں شرم آتی ہے تو جب جانا تو کہنا تمہیں اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. جا کر کے میرا سلام کہنا، اس کے بعد پیغام بھیجنا، پیغام دینا. ہمت کرتے ہوئے پہنچے، اور جب پہنچے وہاں پر تو جا کر کے انصاری صحابی کو حضور کا سلام پیش کیا اور کہا اللہ کے نبی نے مجھے رشتے کے واسطے بھیجا ہے کہ تمہاری لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹینشن میں کہ کوئی ساتھ میں رہتا نہیں، کپڑا ہے نہیں، چپل ہے نہیں، کھانے کا انتظام نہیں کر پاتے، اب گھر کا نظم نہیں ہے، کہاں رکھیں گے، کیا کریں گے، تھوڑی فکر لاحق ہوئی. اور ہر باپ کو اپنی بچی کی فکر لاحق ہوتی ہے، ہر باپ کو لاحق ہونا یہ فطری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے.
اور جو فکر نہیں کرتا ہے نہ جانے کون ہے وہ. لیکن اللہ کی ذات پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے. اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا کہ خبیب کو تھوڑا بیٹھو آپ میں بات کر کے آتے. اندر گئے، بیچ والا کمرہ ہے، اندر بیٹی بیٹھی ہے، باہر والے کمرے میں خبیب بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں میاں بیوی بات کر رہے ہیں. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. بیوی کہتی ہیں کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ میں ان سے کر دوں، ان کا چہرہ دیکھو تو چیچک کے دانے ہیں، بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے رہتے، کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، میری بیٹی کو کیا کھلائے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. اندر سے لڑکی پوری بات سن رہی ہے. جب جیسے ہی شوہر نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا، فوراً بیٹی نے اندر سے آواز اپنے والد کو لگایا اور لگا کر کے کہا اے بابا جان، آپ یہ مت دیکھو کہ کس کا رشتہ آیا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ رشتہ کس نے بھیجا ہے. جس نے رشتہ بھیجا اس کا خیال کرو، رشتے کو قبول کرو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنا. اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنا، نفرت بھی اللہ کے رسول کے لیے. تو کہا آپ یہ دیکھو پیغام کس کی طرف سے آیا. والد کو جب کہا، اب والدہ تو خاموش ہو گئی، بیٹی ہی راضی ہے. گئے ان کے والد سرکار سے کہتے ہیں حضور جمعہ کے دن آ کر کے نکاح کا معاملہ حل فرما لیں. حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا تھے. خبیب اس سے پہلے ہی جا چکے تھے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے پیغام دیا. تو کہا شادی جب ہوگی تو انتظام بھی تو کرنا پڑے گا. مہر دینا ہے، کہاں سے دوں گا میں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. آقا فرماتے میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، میرا سلام کہہ دینا. عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کے سلام کہا نکاح کا معاملہ درپیش ہے. عثمان غنی کے سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی بیر روما کا پانی جو قوم پیتی ہے الحمدللہ وہ بھی عثمان غنی کا صدقہ پی رہی ہے. آج بھی عثمان غنی کا صدقہ قوم پی رہی ہے. تو عثمان غنی نے اپنی سخاوت نکاح اور آپ نے عطا فرما دیا. چنانچہ جا رہے تھے، راستے میں سامان لینے کے لیے شادی کا کہ جمعہ کو نکاح ہے، شادی کا انتظام کرنا ہے. جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی گھوڑے پہ سوار، سامان حرب و ضرب سے لیس ہے اور اس کے بعد جا رہے ہیں. چنانچہ خبیب کو معلوم ہو کہاں جا رہے ہو. کہا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کفار سے مقابلے کا حکم دے دیا. کہا یہ معاملہ ہے، میری شادی کا معاملہ درپیش. ارادہ بدل دیا. کہا شادی کا سامان نہیں خریدا جائے گا، اب ان درہم و دینار سے گھوڑا اور ہتھیار خریدا جائے گا، اب اللہ کی راہ میں نکلیں گے. معلوم ہے جب گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے گئے، مقابلہ کر رہے تھے. معلوم سارے صحابہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کفار پہ دھاوا بول دیا اور کفار پہ دھاوا بولتے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہوئے. جب شہید ہونے لگے تو ایک جملہ نکلا تھا، اغثنی یا رسول اللہ. سرکار دور تھے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائے، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائے. شہادت کا جام نوش کر لیا. مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا میرا خبیب مجھے بلانا ہے، جاؤ دیکھو میرا خبیب فلاں مقام پر موجود ہے. لایا گیا تو آقا علیہ السلام جب ان کے جنازے کو تیار کیا گیا، کہاں دولہا بننے والے تھے، کہاں شہادت کی راہ اختیار کر لی. چنانچہ جب آقا جنازے میں گئے تو پنجے کے بل چل رہے، پنجے کے بل چل رہے تھے. قبر میں اترے تو سرکار پنجے کے بل. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. ارے زور سے یار، ایسے ٹائم پہ تو آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے. سارے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو، لیکن مصطفیٰ کی ہونٹوں سے مسکراہٹ کی نشانیاں. جب تدفین سے فارغ ہو گئے صحابہ نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے. کہا تم لوگ پہلے ساتھ میں نہیں رہتے تھے نا، آواز سب جنازے میں آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا سرکار آپ پنجے کے بل چل رہے تھے، وجہ کیا. کہا ان کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. کہا اسی لیے میں مسکرا رہا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا آج سب انہی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں فرشتوں کو بھیج دیا ہے نا. بتانا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جوڑے کا انتظام فرماتا ہے. شادی کا نظم ہو چکا تھا، ایک دم تیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حورین سے نکاح کا وعدہ فرمایا، ان کے ساتھ نظم ہو رہا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہی میں سے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے جو انسان نہیں جانتے انسان کہ اللہ نے اور کتنے جوڑے بنائے. مچھلیوں میں جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، سانپ میں جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے چوہوں میں جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، نہ جہاں پر چرند پرند اللہ تعالیٰ نے سب میں جوڑے بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے. انشاءاللہ آگے